لیکن بگٹی صاحب اب آپ نے چونکہ قانون کی بات کی ہے، اب اس میں بھی ایک تنازع شروع ہو گیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو پرانا ہے اس کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے، یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو نیا ہے جس کے اوپر صدر صاحب نے ٹویٹ کر دی تھی اس کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ مجھے ایگزیکٹ تو انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ نارمل سی چیزیں جو پریکٹس میں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی، لیکن کیونکہ نیا ایکٹ جو ہے وہ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ صدر صاحب کے ٹویٹ سے وہ قانون رکا نہیں ہے قانون بننے میں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 75 اس پہ بڑا واضح ہے، تو وہ نئے ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہو رہا ہوگا۔ اس میں تو پھر سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، کافی سنگین سزا ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ نے اگر سزا تجویز کی ہے تو یقیناً وہ کسی انڈیویجول کو سامنے رکھ کے نہیں کی ہوگی، اس کے پیچھے یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی سازش یا منظم سازش اس کو روکا جا سکے۔ اور یہ جو اگر ان کے وکیل کو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی جو کہ کابینہ کے اجازت سے جو ہے اس کو پبلک کیا گیا تھا، اس کے کانٹینٹ کو، تو اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت اہم معاملہ ہے۔ وکلاء کی بات کو، کیونکہ وہ ڈیفنس کے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے دلیل دے رہے ہوتے ہیں، اور گیلریز کے لیے وہ دلیل نہیں ہوتی ہیں، وہ لاء کے لیے ہوتی ہیں، کورٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں میکسیمم ہم نے دیکھا ہے کورٹ پریکٹسز میں کہ گیلری کے لیے اور اس کے لیے زیادہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کورٹ پریکٹسز میں۔ تو میں اس کو اتنا ڈیفنس کے لائرز کو جو کریں، پروسیکیوشن پہ زیادہ میرا ٹرسٹ ہے، بیکاز میں پروسیکیوشن گورنمنٹ کی ہے اور میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں، تو پروسیکیوشن جو کر رہی ہوگی تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، ڈیفنس اپنے آرگومنٹس دے گی، پروسیکیوشن اپنے دے گی، تو کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ فائنل ورڈکٹ تو وہی ہوگا۔ ابھی تک وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اور نہ اس معاملے کے ہاں اس معاملے کے اندر، اور نہ وہ انوسنٹ ہے، وہ اس وقت ملزم ہے، تو ایز اے ملزم ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور قانون کے تحت کہا جا رہا ہے کہ 30 دنوں کے اندر یہ سماعت مکمل کر لی جائے گی، اس پہ تیزی سے کام ہوگا۔ اگر 1923 کا قانون دیکھیں یا پرانا قانون دیکھیں اس کے مطابق بھی اور نئے قانون کے مطابق بھی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جلدی ہو جائے مکمل؟ دیکھیں نارملی تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے کورٹ پروسیجرز جو ہوتے ہیں، لائرز جس طریقے سے اپنی اپیرنسز کرتے ہیں اس سے لیٹ تو ہوتے ہیں، اور آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ اب کورٹ جو ہے وہ 30 دن کے اندر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ بہرحال قانون کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو غیر قانونی ہے۔ ادارے جتنے بھی ہیں، وہ ایف آئی اے ہے، وہ پولیس ہے، ایوری ون از ورکنگ۔ ہم ان کی، کیونکہ ہمارا ایک لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے اور ایک لمیٹڈ سے ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہمارا کام سپرویژن ہے اوور آل، اور اگر کوئی irregularity ہوگی تو ہم اس کو ضرور چیک میں لے کر آئیں گے، اس کے لیے ضرور کسی نہ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے۔ ادروائز تھنگز آر موونگ ان رائٹ ڈائریکشن۔ وہ اپنے ایک نظام جس طرح چل رہا ہے پاکستان کا، وہ ادارے اپنی یہ منطقی ہوں کہ اس کی جو یعنی نتیجہ خیز ثابت ہوگی یہ انویسٹیگیشن، یا جیسے پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں پاکستان کے وزرائے اعظم کے اوپر الزامات لگتے رہے، آپ نے دیکھا اسی ملک میں میمو گیٹ بھی ہوا، تو اب وہ ٹرسٹ لیول جو ہے نا عوام کا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی غداری کے مقدمے تو تمغے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی یہ ساری انکوائری؟ دیکھیں ہم تو پولیٹیکل سلوگنس پہ اور ان چیزوں کو پروسیکیوشن یا کورٹ آف لاء تو نہیں دیکھتی ہے۔ کورٹ آف لاء نے یا پروسیکیوشن نے وہ کوئی پبلک اسٹیٹمنٹس یا کوئی پروپیگنڈا ٹول سے متاثر نہیں ہونا ہوتا ہے، اس جو کچھ لاء میں جو لکھا ہوتا ہے اسے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کیس میں بھی لاء جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنائے گی، جو لاء کہے گی۔ اب ظاہر ہے کورٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں ان پہ ہمارا کسی کا انفلوئنس نہیں ہے، نہ ڈیفنس کا انفلوئنس ہے نہ پروسیکیوشن کا انفلوئنس ہے، وہ تو اب لاء کے مطابق چلیں گی۔ اور یہ جو تمغوں کی بات ہے، یہ پولیٹیکل سلوگنس تو ہو سکتے ہیں، جنرلی یہ تو باعث وہ ہے کہ اگر کسی پہ اس طرح کا الزام بھی لگے کسی پولیٹیکل لیڈر پہ تو یہ مناسب الزام تو نہیں ہے۔ اور سائفر آپ کے خیال میں کہ وہ خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ گم گیا ہے تو وہ گما ہوا ہی ہے، وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس کاپی نہیں ہے؟ پبلک پوزیشن تو ان کی یہی تھی، لیکن وہ یو ٹرنس لیتے رہتے ہیں، تو اب مجھے پتہ نہیں کہ ان کہ تحقیقات میں ہو سکتا ہے تحقیقات پہ وہ کہیں کہ فلانے بریف کیس میں پڑی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس ہے یا میرے پاس۔ اچھا